والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والمعاصر الباقرية والعاصمة. جو دراصل آپ کی مسیحت نامے کا ایک حصہ ہے جس میں آپ نے اپنے اس عروج کو اپنے مدینے سے نکلنے کے علل و اسباب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. میں ارادہ رکھتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں اور سیرت پر چلوں اپنے جد کی اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی. امام حسین علیہ السلام کا کلام ایک معصوم کا کلام ہے، ایک حجت خدا کا کلام ہے، ایک ایسی شخصیت کا کلام ہے جسے خداوند عالم نے بہت عظیم مرتبے عطا کیے. روایات میں ہے کہ حسین کے سلسلے میں جو حدیث آئی ہیں امام کے سلسلے میں، ان میں سے ایک حدیث میں پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین کا وہ مقام اور منزلت جو اس دنیا میں ہے، جو دیکھ رہے ہیں لوگ، جو دیکھیں گے، اس کے مقابلے میں آسمان پر جو حسین کا مقام ہے اور آخرت میں جو حسین کا مقام ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. دنیا میں جو امام حسین کا مقام ہے، جو عظمتیں ہیں، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک ایسی شخصیت جس کو ظاہری طور پر دنیا کی سب سے بڑی طاقت نے ایک جنگل میں قتل کر دیا تھا، اپنے لحاظ سے اس نے پسپا کر دیا تھا، اپنے لحاظ سے جسم کو پامال کر دیا تھا، لشکر کو ختم کر دیا تھا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی مقام ہے، لیکن کروڑوں کا مجمع حسین کو پکارنے والا ہے، قاتلوں کو یاد کرنے والا نہیں. حسین کو جو مقام دیا ہے، کیا ہے امام حسین؟ دیکھیں، جب تک آپ شخص کو نہیں پہچانیں گے، اس کی شخصیت کو نہیں جانیں گے، اس کے فضائل کو نہیں جانیں گے، اس کے مناقب کو نہیں جانیں گے، تب تک اس کی بات کی اہمیت بھی آپ تک نہیں پہنچے. ہم کیوں فضائل پڑھتے ہیں اہل بیت؟ مجالس اصل تو مصیبت ہے امام حسین کو یاد کرنے کے لیے، جو مصائب گزرے اس کو بیان کرنے کے لیے. لیکن ہم کیوں فضائل پڑھتے ہیں؟ کیوں فضائل بیان کر کے پھر مسائل بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ جب تک آپ کو کسی شخص کی فضیلت نہیں معلوم ہوگی، اس کا مقام اور مرتبہ نہیں معلوم ہوگا، تب تک اس پر پڑنے والی مصیبت کی جو گہرائی ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہوگی. دنیا میں بہت لوگ قتل کیے گئے، دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ذبح کیے گئے اور آج تک کیے جا رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ حسین کی شہادت کی یاد آج تک باقی ہے اور لوگ اپنوں کا غم بھی کچھ دنوں کچھ برسوں میں بھول جاتے ہیں؟ اس کی خاص وجہ مقام حسین ابن علی ہے. شخص حسین ابن علی اس مقام پر ہے کہ ایک فرد کی شہادت نہیں ہے، حجت خدا کی شہادت ہے، اس نشانی کی شہادت ہے جسے حجت بنا کر خدا نے زمین پر بھیجا. مقام کیا ہے حسین ابن علی؟ ہم بہت سطحی نظر سے حسین کو بھی دیکھتے ہیں، یعنی تمام اہل بیت کی عظمتوں کو جو چیز ہم فضیلت سمجھ کے بیان کرتے ہیں،
جسے ہم فضائل سمجھتے ہیں وہ ہماری نظر سے فضائل ہے، کیونکہ جس لیول پہ ہم ہیں اس سے وہ بہت بلند نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم اس شخص کے لیول سے نظر کریں جو ہے تو فضائل میں پھر وہ بات بیان نہیں ہوگی جو ہمارے اور آپ کے لیے فضائل ہے، پھر وہ چیز بیان ہوگی جو ان کے لحاظ سے بلندی ہے۔ حسین ان 14 میں ایک منفرد شخصیت ہے، یہ عام 14 افراد نہیں ہے، مخلوقات میں ان سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ اگر ان 14 میں کوئی اس فضیلت میں اس طرح سے ابھر کر سامنے آ رہا ہے تو اس کا مقام کتنا عالی ہوگا۔ آپ ویژن کو دیکھیں، ہم اپنے نظریے سے، اپنی نظر سے، اپنی سطح سے حسین کو دیکھیں، یا معصوم کے درجوں کو دیکھنے کے بعد، معصوم کی عظمتوں کو ماننے کے بعد، ان کے فضائل اور کمال کو سمجھنے کے بعد پھر دیکھیں کہ ان میں حسین کتنا الگ سے ابھر رہے ہیں۔ اب اگر آپ حسین کی فضیلت کو سمجھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کس مقام کی بات ہوگی۔ امام حسین کو خداوند عالم نے کچھ خصوصیتیں دی ہیں جو خاص ہیں آپ کی ذات سے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، امامیہ کے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 4 ہستیاں امام حسین سے افضل ہیں۔ مخلوقات میں 4 ہستیاں امام حسین سے افضل ہیں، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اکرم امام حسین سے افضل ہے، بلکہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ذات رسول ہے۔ امیر المؤمنین امام حسین سے افضل ہے، صدیقہ طاہرہ امام حسین سے افضل ہے، امام حسن مجتبی امام حسین سے افضل ہے، کیونکہ امام حسن امام حسین کے بھی امام ہیں۔ جب تک امام حسن اس دنیا میں ہے حسین ابن علی کے امام بھی امام حسن ہے۔ یہ 4 ہستیاں امام حسین سے افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ فضیلتیں خداوند عالم نے حسین کو دی جو ان 4 کو نہیں دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حسین افضل ہو گئے، نہیں، مقام حسین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے بیان فضیلت نہیں ہے، بیان عظمت حسین ابن علی ہے کہ 4 شخصیتیں آپ سے اعلیٰ ہیں لیکن کچھ چیزیں حسین سے مخصوص ہیں جو خدا نے حسین کو عطا کی ہے۔ آپ کے ذہنوں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ذات حسین سے نزدیک ہو کے پھر اپنے کلام کی طرف میں لوٹ رہا ہوں۔ 4 ہستیاں امام حسین سے افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ فضیلتیں خداوند عالم نے حسین ابن علی کو دی جو ان 4 کو نہیں دی۔ رسول اکرم خدا آپ کو مدینے کی زیارت نصیب کرے، اگر یہ پردے ہٹ جائیں، اگر رکاوٹیں دور ہو جائیں، آپ قبر رسول تک جا سکیں، ابھی تو سلام کا بھی بات ہوتی ہے، آپ قبر رسول تک جا سکتے ہیں، آپ اس قبر کو چوم سکتے ہیں، آپ اس قبر کو آنکھوں سے لگا سکتے ہیں، لیکن آپ اس قبر کی مٹی اٹھا کر اپنے منہ میں نہیں رکھ سکتے۔ رسول کی قبر کی مٹی، رسول کے قبر کی خاک آپ منہ میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جس رسول کی قبر ہے اسی کی شریعت میں مٹی حرام ہے، مٹی کا کھانا حرام۔ آپ نجف زیارت کرنے جائیں، اللہ سب کو نصیب کرے، قبر امیر المومنین پر جائیں، اسے بوسہ دے سکتے ہیں، اسے چوم سکتے ہیں، اس کو آنکھ میں سرما کی طور پہ لگا سکتے ہیں، لیکن ان کی قبر کی خاک اٹھا کے منہ میں نہیں رکھ سکتے۔ بقی کی ٹوٹی ہوئی قبروں پہ جانا نصیب ہو، آپ حسن مجتبی
کی قبر کو آنکھوں سے لگا سکتے ہیں، مٹی بھی اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا سکتے ہیں، لیکن اپنے دہن میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ تمام شخصیتیں وہ ہیں جنہوں نے شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے حکم یہ دیا ہے کہ مٹی کو کھانا تو پر خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن جیسے ہی بات حسین ابن علی تک پہنچتی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ مٹی اٹھا کے رکھ نہیں سکتے، بلکہ روایت کہتی ہے فیہ شفاء من کل داء، یہ مٹی کھا بھی سکتے ہو، اس میں ہر مرض کی شفا موجود ہے۔ حسین کی قبر کی مٹی میں شفا ہے۔ آپ جائیں عید کے اعمال میں، عید الفطر کے اعمال میں ایک عمل ہے کہ روز عید انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ چنے کے دانے کے برابر خاک شفا دہن میں رکھے، تو سال بھر وہ ہر مرض سے محفوظ رہے۔ وہی شریعت جس نے مٹی کو حرام قرار دیا ہے، ساری کائنات کی مٹی چاہے وہ کتنی مقدس ہو، اسے منہ میں رکھا نہیں جا سکتا، لیکن وہی شریعت آگے بڑھ کر کہہ رہی ہے کہ حسین کے قبر کی مٹی میں شفا ہے، منہ میں بھی رکھ سکتے ہو، شفا بھی حاصل کر سکتے ہو۔ مقام حسین ابن علی، احکام میں شرعی بدل گئے ہیں حسین کے۔ حسین ابن علی کی زیارت مستحب ہے کہ نہیں؟ مستحب زیارت ہے، واجب تو نہیں، مستحب ہے۔ لیکن روایت میں ہے کہ امام حسین کی زیارت ایک فرض ہے مومن کے اوپر، اور حد اقل فرض یہ کہ سال میں ایک بار جائے۔ ایک اور حکم اسلامی ہے، کیا حکم ہے؟ حج۔ خدا سب کو مستطیع بنائے، سب حج کرنے جائیں، لیکن تمام علماء امامیہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر انسان مستطیع ہو، اس کے پاس پیسہ ہو کہ حج پہ جا کر گھر لوٹ آئے گا اور سال بھر کے اپنے اہل و عیال کا خرچہ رکھ سکتا ہے، اس کے باوجود تو اس پر حج واجب ہے۔ اور حج اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر انسان مستطیع ہونے کے بعد حج نہ کرے، مستطیع ہونے کے بعد حج نہ کرے، تو روایت میں ہے کہ جس وقت روح قبض ہوگی، ملک الموت آئے گا، اس وقت اس شخص سے کہے گا کہ تم مسیحیت یا یہودیت میں کوئی مذہب اختیار کرو، میں تمہیں مسلمان روح قبض نہیں کروں گا، کیونکہ تم مستطیع تھے اور حج نہیں کیا۔ اتنی اہم عبادت، مستطیع تھے اور حج نہیں کیا، تو اب ملک الموت کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مسلمان قبض ضرور نہیں کروں گا۔ لیکن اتنی اہم عبادت ہونے کے باوجود تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر تمہیں گمان ہو، یقین نہیں، گمان ہو تمہارے ذہن میں کہ اگر حج پہ جاؤں گا تو میری جان کو خطرہ ہے، میری ناموس کو خطرہ ہے، کوئی بہت بڑا مالی نقصان ہو سکتا ہے، تو تمام علماء کہتے ہیں اب تم مستطیع نہیں ہو، تم پر حج نہیں ہے، خوف کا یقین نہیں ہے، نقصان کا یقین نہیں ہے، صرف گمان ہے کہ ہو سکتا ہے، تو وہ واجب جس کے نہ کرنے پہ انسان مسلمان نہیں رہ جائے مستطیع ہونے پر، وہی واجب ثابت ہو جائے گا اگر گمان ہو کہ کوئی خطرہ ہے، اگر گمان ہے کہ کوئی نقصان ہے۔ لیکن اس کا بالکل برعکس ہم دیکھ رہے ہیں، امام کی خدمت میں شخص آتا ہے، امام پوچھتے ہیں تم کربلا کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا ہمیں خطرہ ہے، ہماری جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، حسین کے زیارت پہ جانے میں خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا خدا پسند کرتا ہے کہ تم حسین کی زیارت خطروں میں کیا کرو، کیونکہ جو یہاں خطروں میں زیارت کرے گا اس دن امان میں رہے گا، جو سب خطروں کا دن ہے۔ مسئلہ واجب اور مستحب کا نہیں ہے کہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ صاحب یہ تو مستحب ہے، وہ واجب ہے، یہ افضل ہے، وہ مفضول ہے، یہ بحث ہی نہیں ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس بحث میں جاننے
جس نے شریعت بنائی اس نے کس کو کیا مقام دیا؟ اس کا اختیار ہے کہ وہ واجب کے ثواب کو کم کر دے، مستحب کے ثواب کو بڑھا دے۔ ثواب تو اس کا ہے بھئی۔ روزمرہ ہماری زندگی میں ایک عمل ایسا ہے جس کا واجب حصے کا ثواب کم ہے، مستحب حصے کا ثواب زیادہ ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے دوسرے سے؟ امام نے فرمایا کہ کلام کی ابتدا نہ کرو جب تک سلام نہ کرو۔ تو سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ کوئی سلام کی ابتدا کری، اس نے مستحب پہ عمل کیا ہے، لیکن جیسے ہی سلام کیا تو جواب دینا واجب ہے۔ لیکن روایت نے آ کے تشریح کی کہ سلام اور اس کے جواب میں ایک واجب ہے ایک مستحب ہے، لیکن جب ثواب کی باری آئے گی تو خدا روایت بتا رہی ہے کہ خداوند عالم سلام کی ابتدا کرنے والے کو 70 حسنات عطا کرے گا، جواب دینے والے کو 1 حسنہ عطا کرے گا۔ تو جس نے مستحب کیا اس کو 70 حسنات ہیں، جس نے واجب کیا اس کو 1 حسنات ہے۔ خدا ایسا سماج چاہتا ہے کہ جو مستحب پر عمل کرے تاکہ واجب کی طرف آ سکے۔ کیوں اتنی عزاداری کی اہمیت ہے؟ کیوں اتنا زور ایمان عزاداری سید الشہداء پہ دیا گیا؟ کیوں اتنی اہمیت بیان کی گئی؟ شاہ ایران جس کی حکومت کو ختم کیا کہ مولانا خمینی نے، اس نے ایک حکم جاری کیا تھا اپنی حکومت کے زمانے میں عزاداری پہ پابندی رکھے کہ اب عزاداری گھروں میں، حتیٰ گھروں میں نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں حوض علمیہ قم میں آیت اللہ حائری کا زمانہ تھا، جنہوں نے حوض علمیہ قم بنایا ہے، انہوں نے کھل کر اس کی مخالفت کی، زبردست بیانات دیے، شاہ کو خط لکھا تھا کہ یہ ہم قبول نہیں کریں گے، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، ہم عزاداری کریں گے۔ لوگوں نے آ کر رائے دینے والوں نے کہا کہ وہ ایک مستحب عمل سے روک رہا ہے۔ حج پہ جانے میں تو پابندی نہیں ہے، نماز پڑھنے میں تو پابندی نہیں ہے، روزہ رکھنے میں تو پابندی نہیں ہے، زکات دینے میں تو پابندی نہیں ہے، خمس دینے میں تو پابندی نہیں ہے۔ وہ ایک کسی واجب کو نہیں روک رہا ہے، ایک مستحب عمل کو روک رہا ہے۔ آپ اتنی شدت سے کیوں اس کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ ایک تاریخی جملہ حائری نے بیان فرمایا کہ یقیناً عزاداری مستحب ہے، حج واجب ہے، عزاداری مستحب ہے، نماز واجب ہے، عزاداری مستحب ہے، روزہ واجب ہے، لیکن یہ ایک ایسا مستحب ہے جس نے تمام واجبات کی حفاظت کی گارنٹی لے رکھی ہے۔ جب تک عزاداری ہے تبھی تک نماز ہے، جب تک عزاداری ہے تبھی تک روزہ ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی اب کہہ رہے ہیں میں اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی طلب اصلاح کا لفظ ہے۔ طلب اصلاح کا مطلب یعنی میں کوشش کروں گا، راستہ دے دوں گا، روشن کر دوں گا، معنی کو بیان کر دوں گا، لیکن اسلام سماج کو خود حاصل کر دوں گا۔ یہ بہت باریک فرق ہے۔ دیکھیے انسان کے جسم میں کوئی بیماری ہو جائے، الیاذ باللہ جو مریض ہو جائے، جسمانی بیماری ہو جائے، آپ مریض کو زبردستی دوا کھلا سکتے ہیں۔ بہت سے مریض ہوتے ہیں دوا کھانا پسند نہیں کرتے، آپ زبردستی دوا کھلا سکتے ہیں اور دوا اثر بھی کرے گی۔ جسم انسانی کے علاج میں زبردستی علاج ہو سکتا ہے اور شفا بھی ہو سکتی ہے، چاہے مریض کو پسند آئے چاہے نہ آئے، لیکن روح انسانی کا علاج زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ روح کے لیے صرف راستہ بتایا جا سکتا ہے، روح کو بچانے کے لیے صرف ہدایت کی جا سکتی ہے۔ اگلا مرحلہ خود اس نفس کو حاصل کرنا ہے کہ اب وہ آ کر اس راستے پر چل کے اپنے آپ کو صحیح کر لے یا جیسا ہے ویسا ہی رہ جائے۔ یہاں زبردستی نہیں ہو سکتی۔ تمام
امیر المومنین نے مالک اشتر نخعی کو جب مصر بھیجا تو جو پورا نامہ ہے آپ کا خط جو UN کے چارٹر میں بھی لکھا گیا ہے کہ حکومت کرنے کا بہترین سلیقہ اس خط میں ہے. ہم ایسے ہی علی علی نہیں کرتے. لوگ ہم پر یہی تو الزام لگاتے ہیں کہ آپ بس علی علی کرتے ہیں. علی اس شخصیت کا نام ہے کہ اگر زمانہ پہچان جائے علی کو، سمجھ جائے علی کو، معرفت حاصل کر لے علی کی، وہ علی نہیں جو ہمارے ذہنوں کا علی ہے، وہ علی جسے خدا نے علی بنا کر بھیجا ہے. کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بھی بہت سخت نیچے ہے علی کی. علی کا تو نام ہی کافی ہے اس کی معرفت کے لیے. کیا نام ہے امیر المومنین کا؟ علی. علی کس کا نام ہے؟ علی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور امامیہ اور علماء تقریباً تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ بندہ خدا کا نام نہیں رکھ سکتا. اسی لیے اگر اللہ کا کوئی نام میں آتا ہے تو اس کے آگے پیچھے ہم کچھ لگاتے ہیں. رحمان نام نہیں رکھتے، عبد الرحمان نام رکھتے. غفار نام نہیں رکھتے، عبد الغفار نام رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا نام ہے، بندے کے لیے مخصوص نہیں ہے، اللہ سے مخصوص ہے. اگر بندے کو رکھنا ہے تو ساتھ میں کچھ لگا کر پھر اللہ کا نام استعمال کر سکتا ہے. پوری کائنات میں اللہ کے ناموں میں صرف ایک نام ہے جو اللہ نے اپنے کسی بندے کو اجازت دی ہے، اس علی نے اس کو علی کہا ہے. اب رہتی دنیا تک جتنے علی بنیں گے اس بندے کے صدقے میں اللہ کا نام رکھیں گے. وہ علی ہے، اس نے علی کو علی بنایا. نام صرف نام، خود نام علی اتنی فضیلتوں کا حامل ہے کہ ابھی ہمیں شخصیت کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے ناموں سے مشتق نام علی. عربی زبان میں 3 حصے تقریباً ہر زبان میں ہوتے ہیں. ایک ہے اسم جسے ہم اور آپ ناؤن کہتے ہیں، ایک ہے فعل جسے ہم اور آپ ورب کہتے ہیں، تیسرا ہے حرف جسے ہم پریپوزیشن کہتے ہیں. ہر ایک کی اپنی حالیت ہے. عربی زبان میں جو لفظ ناؤن ہوتا ہے وہ ورب نہیں بنتا، جو ورب ہوتا ہے وہ ناؤن نہیں بنتا، جو اسم ہے وہ فعل نہیں بنتا، جو فعل ہے وہ اسم نہیں ہوتا، جو ان دونوں میں ہے وہ حرف نہیں بنتا. سب اپنے اپنے لحاظ سے چلتے ہیں. صرف ایک لفظ علی ہے جو اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، حرف بھی ہے، تینوں کا استعمال قرآن میں کیا گیا ہے. شاید خدا اس ذریعے سے اپنے بندے کی عظمت بتانا چاہتا تھا کہ جس طرح کلام عرب بغیر اسم و فعل و حرف نہیں ہو سکتا، ہر ایک میں نے علی کو جگہ دی ہے. اس پوری کائنات میں کوئی کلام بغیر علی کے مکمل نہیں کیا جا سکتا. جب تک علی کا ذکر نہیں آئے کوئی کلام مکمل نہیں ہو سکتا. ایسے ہی علی علی نہیں کر رہا. امام حسین کے صفتوں میں سے اور امام حسین کی فضیلتوں میں سے اور امام حسین کی سیرت میں سے ایک سیرت یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہر بچے کا نام علی رکھا. ہم کہتے ہیں علی اکبر، نام علی ہے، پہچان کے لیے اکبر اور اصغر ہے. نام تو علی ہے، عرب میں 2 مرکب نام ہوتا ہی نہیں، ایک نام ہوتا ہے. امام حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. کیوں رکھا علی؟ کس زمانے میں رکھا علی؟ امام عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اور خود امام سے روایت ہے، امام نے فرمایا اگر خدا مجھے 1000 بیٹے دیتا تو میں سب کا نام علی رکھتا. یہ کس دور کی بات ہے جب نام علی لینا جرم ہے؟
دور کی بات ہے جب علی سے منسوب ہونا جرم ہے. جس پر گمان ہو کہ علی کا چاہنے والا ہے اس کا وظیفہ بند کر دیا جائے گا. جس پر گمان ہو کہ علی کا چاہنے والا اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اس دور میں حسین اپنے ہر بچے کا نام علی رکھ رہے ہیں. ہم کو ایک طریقہ دے رہے ہیں, ہم کو ایک درس دے رہے ہیں کہ جب دشمن علی کو مٹانے کی کوشش کرے تو اپنی اولادوں کا نام علی رکھو. ایک علی پکارا جائے, 1000 پڑھ کر جواب دے, تم کتنوں کو مٹاؤ گے؟ ہم ہر دور میں علی پیدا کریں گے. اتنے علی. یہی وجہ ہے کہ جب امام زین العابدین اس دربار میں گئے اور پوچھا ابن زیاد ملعون نے کہ تمہارا نام کیا ہے, اور جیسے امام نے فرمایا میں علی بن الحسین ہوں, آگ لگ گئی اس کے بدن میں. نام علی کافی ہے, نام علی کافی ہے منافق اور کافر اور مسلم کی پہچان کے لیے. چہروں پہ رونق آ کر بتاتی ہے یہ ایمان بھی لایا ہے, خدا کو پہچانتا بھی ہے. اور اگر چہرے بدل جائیں نام علی سے, صرف نام علی, خدا نے عظمت دی. حق ہے علی اس ذات کا نام ہے جس نے پہچنوایا ہے خدا کو. ایسی مخلوق جس نے خدا, ہم پہچنوائیں گے خدا. ہم آپ ہمارے یہاں کوئی آیت نصیحت کرنے والا, ہم اللہ کی توحید بتائیں گے, ہم نماز سکھائیں گے, ہم روزہ بتائیں گے, نماز ہماری کیسی ہے, وضو کر کے کسی طرح مصلی پہ کھڑے ہوئے, تکبیر کہنے کے بعد نہ جانے کہاں کہاں ہو جائے. ہمارے استاد کہتے تھے جب کوئی چیز بھول جاؤ تو نماز پڑھو, کیونکہ ذہن انسانی ایسا ہے کہ جیسے ہی تکبیر کہی تمام جگہوں پر ذہن جانے لگتا ہے. اب وہ تو عادت ہے, سیکھی ہے, بچپن سے پڑھی ہے. تو نماز جسم کے لحاظ سے تو صحیح ہوتی ہے لیکن ذہن وہاں نہیں ہوتا. وہ السلام علیکم رحمت اللہ پہ خیال ہے کہ واپس آ گیا, یہ تو ہماری نماز ہے. تو ہماری نماز کیا پہچانوائے گی خدا کو اور اس کی بات؟ ہم کیا کسی کی توحید کا کلمہ پڑھوائیں گے؟ مسجد جمکران گئے, 2 رکعت نماز ہے وہاں. مسجد سیلا میں بھی ہے 2 رکعت نماز. کیسے؟ دونوں رکعت میں سورہ حمد پڑھتے پڑھتے جب آپ پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو 100 بار پڑھنا دونوں رکعت. گئے پڑھ کے آئے, اگلے دن استاد کو بتایا ہم نے جمکران گئے تھے, 2 رکعت نماز پڑھ کے آئے, زیارت کر کے آئے. استاد نے کہا کیا فائدہ ہوا جانے کا, کیا حاصل کیا؟ کیوں استاد؟ کہ 200 بار خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جھوٹ بول کے آئے, کیونکہ 200 بار وہاں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں. لیکن اسی وقت ذہن میں چل رہا ہے قرض ہے فلاں سے لے لیں گے, مسئلہ ہے فلاں سے بات کر لیں گے, مشکلات ہیں فلاں سے رجوع کر لیں گے. اسی وقت 200 بار جھوٹ بول کے آئے. تو ہم کیا, ہمارا کلمہ کیا, ہماری توحید کیا, ہماری نماز کیا, ہم کیا پہچانوائیں گے؟ ہم کیا توحید بتائیں گے کسی کو؟ توحید کے معنی گم رہ جاتے ہیں. اگر کوئی توحید کے معنی کو بتانے والا نہ ہوتا. آپ دیکھیں دنیا میں ابتدائے دنیا سے جھوٹے خداؤں کی ایک فہرست ہے. سب سے بہترین بزنس خدا بننا. تاریخ میں آپ کو ایک لمبی فہرست مل جائے گی جھوٹے خداؤں کی, جو اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے, چاہے وہ فرعون ہو,
چاہے وہ نمرود ہو. آپ کو اپنے ملک میں بھی مل جائیں گے بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہتے تھے تاریخ میں. اور لوگ کبھی مجبوری میں، کبھی پیسے کی وجہ سے، کبھی خوف کی وجہ سے، کبھی کسی لالچ کی وجہ سے جھوٹے خداؤں کو خدا کہتے بھی رہے تاریخ میں. ہمیں نمونے مل جائیں گے. تاریخ میں جھوٹے خداؤں کی فہرست ہے جو طاقت کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے، مقام کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے اور لوگ مجبوری میں انہیں خدا کہتے تھے. لیکن پوری تاریخ بشریت میں صرف ایک ذات ملے گی جسے لوگ خدا کہنا چاہتے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں. لوگ علی کو خدا کہہ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں. تاریخ میں لوگ ملے جو خود کو خدا کہتے تھے. یہ واحد ذات ہے جس کو لوگ خدا کہنا چاہتے تھے اور علی منع کر رہے تھے. کون توحید بتاتا اگر علی نہ ہوتے؟ اس علی کو جو اتنا اعلیٰ ہے، جب وہ سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ، جسے علی سجدہ کرتا ہو وہ خدا کتنا علی ہوگا. علی کی ذات خدا کو پہچانوانے کی ذات ہے، ورنہ سب کتابی مفہوم رہتا. اصطلاحیں ہم یاد کر لیتے، کلمے ہم پڑھ لیتے، نمازیں ہم پڑھ لیتے، لیکن مفہوم رب کو نہیں سمجھ سکتے تھے، مفہوم توحید کو نہیں سمجھ سکتے تھے. وہ خدا کس مقام پر ہے یہ نہیں سمجھ سکتے تھے اگر علی نہ ہو. مقام علی، عظمت علی، ایسے ہی سردی دھنتے ہم علی کے نام پر. علی حکومت کرنے کا طریقہ بتاتا. مالک اشتر کو خط لکھ کے دے رہے کہ جب پہنچنا مصر ایسے حکومت کرنا. کیسی حکومت کی علی نے؟ کتنی بڑی حکومت ہے علی. کسی شہر کے گورنر نہیں بنے جو ظاہری حکومت ہے. اصل حکومت علی تو زمین سے کہکشاں تک ہے، اس کی بحث نہیں ہے. ظاہری خلافت جو 4 سال کی ہے یہ کتنے بڑے علاقے پر ہے. آج کے ورلڈ کے پولیٹیکل میپ پر 50 سے زیادہ ملک ہیں. اگر آج ورلڈ میپ اٹھائیے اور اس پہ ٹک لگانا شروع کریے تو 50 سے زیادہ ملک ہیں جس پر علی حکومت کر رہے ہیں کوفے سے بیٹھ کر. ایک علاقے کا پارشد کوئی بن جاتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے. ایم پی بن گئے تب تو پھر جلوے ہی لگ گئے. 50 سے زیادہ ملک کا حاکم اور زندگی کیسی. ایک کافر آیا کوفے، علی کے دور حکومت. کوفہ سینٹر ہے، پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، تجارت کے لیے بھی آتے ہیں. ایک کافر آیا ایک مسلمان تاجر سے بات کرنے، اپنے دوست سے ملنے، باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، تجارت ہوئی. اسی میں اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم مسلمانوں کا خلیفہ، تم مسلمانوں کا بادشاہ اسی شہر میں رہتا ہے. کہاں رہتے؟ کیا میں مل سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، دربار جا سکتا ہوں؟ کہاں جا سکتے ہو، مل سکتے ہو؟ کیا وقت ہے دربار لگنے کا؟ کیونکہ وہ کفر سے آیا ہے. وہاں بادشاہ دربار لگاتے ہیں، دربار بجانے کے وقت ہوتے ہیں، ملنے کے طریقے اور سلیقے ہوتے ہیں. نذرانہ لے جانا پڑے گا. اچھا یہ زحمت ایک سلوات پڑھتے پڑھتے آگے آ گیا. ایک اور سلوات پڑھے بلند آواز.
کل جب امام بلائیں تو آپ صف میں سب سے آگے جانے کے لیے تیار ہو، اس کی بہترین جگہ مجلس ہے۔ اس کافر نے اپنے مسلمان دوست سے کہا کہ مجھے تمہارے خلیفہ سے، تمہارے حاکم سے ملنا ہے، کیا دربار کا وقت ہوگا، کیا نذرانہ لے جانا پڑے گا، کس وقت جا سکتے؟ اس نے کچھ نہیں، چلو مل لیں گے۔ ہاتھ کو پکڑا، کوفے میں لے گیا۔ اس بازار گلی ادھر ادھر جاتے جاتے اس نے 2 گلیاں مل رہی تھیں۔ بازار کا ایک حصہ تھا جہاں 2 حصے مل رہے تھے، وہاں کھجور کے 2 درخت لگے تھے۔ اس کے نیچے ایک شخص عصا پر ٹیک لگائے آرام کر رہا تھا۔ اس مسلمان نے اپنے کافر دوست سے کہا کہ یہی ہمارا حاکم ہے، ان سے مل لو۔ وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا تمہیں نہیں ملوانا تھا نہ ملواتے، لیکن میرے ساتھ مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ شخص جو اس کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے یہ اتنی بڑی مملکت کا حاکم ہے؟ اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں تمہیں حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہی ہمارا خلیفہ ہے، یہی وقت کا حاکم ہے جو اس وقت اس طرح سے بیٹھا ہے۔ کافر کو جب یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہی حاکم ہے، اتنی بڑی اسلامی حکومت اسی شخص کے دار و مدار پر ہے، تو آگے بڑھا۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، حق یہ ہے کہ وہ جملہ سنہری تحریروں کے ساتھ لکھا جائے۔ آگے بڑھا، اس نے کہا یا علی تم نے کسی کا حق نہیں کھایا، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، لہذا حاکم ہونے کے باوجود تم اس طرح آرام سے کھجور کے سائے میں بیٹھے۔ وہ حاکم جو ظلم کرتے ہیں انہیں چوکیدار کی ضرورت پڑتی ہے، وہ جو کسی کا ہاتھ چھینتے ہیں وہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے، وہ جو کسی پر ظلم کرتے ہیں ان کو گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ علی نے نہ کسی کا ہاتھ کھایا ہے نہ کسی پہ ظلم کیا ہے، لہذا بے خوف و خطر بیچ بازار میں بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے۔ یہ ہے حکومت علی۔ ہم علی کی حکومت دنیا تک پہنچائیں تو امیر المومنین نے کتنی جنگیں لڑی؟ ہم سب علی کی جنگیں سننا پسند کرتے ہیں، کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ پیغمبر کی زندگی میں 86 جنگیں، اپنی ظاہری خلافت میں 3، جس میں سب سے لمبی جنگ صفین۔ اس کے علاوہ کوئی جنگ 1 یا 2 دن سے زیادہ کی نہیں ہوئی۔ اگر علی گئے میدان میں تو جنگ ختم ہے۔ تو اگر علی کی پوری زندگی کو حساب کریں اور علی کی جنگی زندگی کو حساب کریں تو علی کی 63 سال کی زندگی میں کتنے دن جنگ کی علی؟ اگر ہم صفین کو 1 سال مان لیں اور باقی ہر جنگ کو ہم 2 دن بھی مان لیں تو کل ملا کر یہ 2 سال بنے، اس سے بھی کم بنے۔ تو 2 سال کے علی کو ہم پڑھ رہے ہیں اور 60 سال کے علی کو ابھی ہم اس طرح سے نہیں پڑھ رہے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ 2 سال کے علی کی یہ ہیبت ہے، سوچے 60 برس کا علی اگر بیان کر دیا ہے۔ علی صرف ایک جنگ کے سورما کا نام نہیں ہے، علی حاکم کا نام ہے، علی عادل کا نام ہے، بلکہ میں نے شاید لفظ علی کی شان سے کم بیان کیا۔ علی عادل کا نام نہیں ہے، علی عدل کا نام ہے۔ عادل اور عدل میں فرق ہوتا ہے۔ عادل کسے کہتے ہیں؟ جو عدالت کرے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ یعنی خود عدالت، خود انصاف۔ علی عادل کا نام نہیں ہے، علی عادل کا نام ہے جو علی کے رواج پر حکومت کرتا ہے، جو علی کے مزاج پر فیصلے کرتا ہے، وہ عادل کہلاتا ہے۔ ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہم
صفتوں کو شخص کے حوالے کرتے ہیں. کوئی انسان انصاف پسند ہے منصف کہتے ہیں, کوئی انسان علم رکھتا ہے اسے ہم عالم کہیں گے, کوئی انسان عدل کرتا ہے اسے ہم عادل کہتے ہیں. تو وہ شخص الگ ہے, صفت الگ ہے. جب عدالت سے کام لے گا تب عادل ہے, جب علم کے زیور سے آراستہ ہو جائے گا تب عالم ہے, جب کرم کے زیور سے آراستہ ہو جائے گا تب کریم ہے. جیسے ہی اس کا علم گیا اب وہ عالم نہیں ہے, جیسے ہی اس کا خزانہ ختم ہوا اب وہ کریم نہیں ہے, جیسے ہی اس نے ناانصافی کی اب وہ عادل نہیں ہے. تو لوگ الگ ہوتے ہیں, صفتیں الگ ہوتی ہیں. علی ایسے صفت کا حامل نہیں ہے کہ علی کبھی کچھ اور ہو صفت کہیں اور ہو. نہیں, علی ہے تو عادل ہی ہے, علی ہے تو عالم ہی ہے, علی ہے تو شجاع ہی. وہ علی زمانے تک ابھی پہنچے ہی نہیں, فضائل علی بیان ہی نہیں ہوئے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے, کسی عالم کا جملہ نہیں ہے, یہ رسول کا جملہ ہے. تاریخ نے لکھا کہ امیر المومنین ایک جنگ سے لوٹے, پیغمبر کو خبر ہوئی, پیغمبر مسجد النبی میں تھے, پیغمبر نے اپنے اصحاب کو حکم دیا چلو اپنے امیر کا استقبال کرو. کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں, اصحاب کے مجمع میں کہہ رہے ہیں, علی کو امیر کہہ رہے ہیں. دنیا کو یہی سے سمجھ لینا چاہیے, اگر کوئی اس لائق ہے کہ اسے امیر کہا جا سکے, امیر المومنین کہا جا سکے, تو ذات علی کے علاوہ کوئی نہیں. آؤ اپنے امیر کا استقبال کرو. پیغمبر خود مسجد النبی سے نکلے, مدینے کی سرحد تک آئے, امیر المومنین کا استقبال کیا. جیسے ہی امیر المومنین نے پیغمبر کو دیکھا سواری سے اترا, احترام ہے پیغمبر. پیغمبر آگے بڑھے, علی کو گلے سے لگایا, پیشانی پر بوسہ دیا, پھر ایک جملہ پیغمبر کا جملہ فرمایا, یا علی اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے سلسلے میں ویسے ہی گمراہ ہو جائیں گے جیسے مسیحی عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں گمراہ ہو گئے, تو میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ تمہارے قدموں کی خاک کو تبرک سمجھ کے اپنے گھر لے جاتے. اے علی, میں تمہارے فضائل بیان نہیں کر رہا ہوں. یہ کون پیغمبر کہہ رہا ہے جس نے پوری زندگی سوائے علی کے فضائل کے کوئی بیان نہیں کیا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بیان کرتا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو پیغمبر بیان کر رہے ہیں وہ فضائل علی ہے. کبھی پیغمبر کہہ رہا ہے انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. کبھی پیغمبر کہہ رہا ہے میں اور علی دنیا میں بھی بھائی ہیں, آخرت میں بھی بھائی ہیں. کبھی پیغمبر کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. کبھی کہہ رہے ہیں میں شہر حکمت ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. 110 سے زیادہ حدیثیں ہیں جس کی ابتدا یا علی کے جملے سے ہوئی ہے. اے علی تم ایسے ہو, اے علی تم صاحب فضیلت ہو, اے علی تم ہی صراط مستقیم ہو, اے علی تم ہی اللہ کا ہاتھ ہو, اے علی تم ہی اللہ کی آنکھیں ہو, تم ہی اللہ کی قدرت ہو. ان سب کو سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ فضائل علی معلوم ہو رہے ہیں. بیان کرنے والا کہہ رہا ہے میں بیان کرتا, یعنی اس نے ابھی فضائل علی بیان ہی نہیں کیے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے پیغمبر اچھا ہی کیا کہ بیان نہ کیا, ابھی یہی گلے سے نہیں اتر رہے. الزام یہی تھا, شروع ہوئی مجلسیں آپ علی علی,
کوئی اور کلام ہی نہیں. تو یہ اعتراض تو پیغمبر پہ کرنا چاہیے. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے یوم غدیر تک، اول دعوت اسلام سے لے کر یوم غدیر تک، اگر کسی کی ولایت کا اعلان کیا تو وہ علی ہے، کسی سے محبت کا اعلان کیا تو وہ علی ہے، کسی کو شہزادہ بتایا تو وہ علی ہے، کسی کو سردار بتایا تو وہ علی ہے، کسی کو سلام کیا تو وہ علی ہے، کسی کے دروازے کو کھلا رکھا تو وہ بھی علی ہے، کسی کو اپنے پس میں بٹھایا تو وہ بھی علی ہے. پیغمبر کی سیرت یہ ہے کہ اول سے آخر تک علی کے فضائل بیان کرو. ہمارے استاد کئی مجلس پڑھنے گئے کسی گاؤں میں، ایران کے کسی دیہات میں، تو نماز کے سلسلے میں انہوں نے گفتگو کی. مجلس ختم ہو گئی. رات کے کھانے کے بعد کمیٹی کے لوگ آئے تو مولانا آپ نے پچھلے سال کی نماز کی فضیلتیں پڑھی تھی، نماز کی باتیں بیان کی، اس سال کچھ اور بیان ہے. تو ہمارے استاد نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا پورا گاؤں نماز پڑھنے لگا؟ کیا گاؤں میں سب لوگ نمازی ہو گئے؟ نہیں حضور، ابھی بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، ابھی بہت سے لوگ مسجد نہیں آتے. تب کہا اس کا مطلب ہے ابھی نماز کے بارے میں بتانا چاہیے. جب سب پڑھنے لگیں گے، جب سب سمجھ جائیں گے کہ نماز کا مقام کیا ہے، نماز کی منزلت کیا ہے، نماز کا ہدف کیا ہے، تب میں کسی دوسرے موضوع پر جاؤں گا. پہلے ایک تو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ ابھی سب کے ذہنوں میں علی نہیں گیا ہے. جب سب کے ذہنوں میں علی چلا جائے گا ہم کسی دوسرے کی بات کرنے لگیں گے. ایک سلوات پڑھے محمد ابھی کتنے ہیں؟ ابھی تو اپنوں کو برداشت نہیں ہو رہے ہیں. ابھی تو اپنے ایسے مل جائیں گے سبوں میں کہ آپ کب تک خیبر پڑھیں گے، آپ کب تک خندق پڑھیں گے. ارے یہ خیبر پڑھنے کا ہی تو نتیجہ ہے کہ وہ بھی آج تک خیبر خیبر کر رہے ہیں، ہم بھی ادھر سے خیبر ہی کے نام سے بھیج رہے ہیں. خیبر کو نہیں بھولنا ہے، نہ وہ بھولے ہیں نہ ہمیں بھولنا ہے. اور خیبر پڑھنے میں پورا ہمیں کیوں لگے بھیا، یہود کو لگے بھیا. یہودی کو اس لیے برا لگے گا کہ اس کے آبا و اجداد مارے گئے تھے، اس کے آبا و اجداد کو قلعہ چھوڑنا پڑا تھا، اس کے آبا و اجداد کی شکست ہوئی تھی. یا اس کو برا لگے جو میدان جیت نہیں سکا ہو؟ ہمیں کیوں برا لگے گا؟ ہمیں کیوں برا لگے گا؟ خیبر بہت اہم ہے کیونکہ جو آپ کا کھلا دشمن ہے وہ اسی خیبر سے نکلا ہوا. ہم شاید بھول گئے خیبر کی فتح کو، وہ خیبر کی شکست نہیں بھولے. اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی شکست دے سکتا ہے تو وہ خیبر کا وارث ہی دے سکتا ہے. لہذا وہ دوسروں پہ کوئی فرما نہیں کرتے، دوسروں پہ کوئی خرچ نہیں کرتے، دوسروں کو تو خرید لیں گے. اتنی بڑی حکومتیں ہیں، اتنے بڑے بڑے اسلامی پرچم ہیں، اتنی بڑی بڑی فوجیں ہیں، اتنے مال و مشیت ہے، اتنے بڑے بڑے ہوائی جہاز ان کے پاس ہے، لیکن اوقات یہ ہے کہ بات اپنے پروردگار کے سامنے. ایک تو ہمارا پروردگار ہے اور ایک عرب حکومتوں کا پروردگار ہے. ابھی کچھ دن پہلے ان کا پروردگار آیا تھا اور انہوں نے اپنے پروردگار کے سامنے اپنی اوقات بتا دی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ ہم سارے عرب کا پروردگار بن سکتے ہیں، لیکن کوئی خیبر شکن ہے جو اس کا وارث موجود ہے. جب تک خیبر رہے گی ہم ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں بھولنا.
جذبہ دیتی ہے کہ کتنا ہی مضبوط قلعہ کیوں نہ ہو، یہ تاریخ کو ملائیے، مضبوط قلعہ ہے، 40 انسانوں سے دروازہ ہلتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جب اس دروازے کی طرف بڑھتے تھے تو اللہ کے لیے نہیں بڑھتے تھے، مال غنیمت کے لیے بڑھتے تھے، اللہ کے لیے نہیں نکلتے تھے، صرف فتح کے لیے نکلتے تھے۔ 40 لوگ جس دروازے کو بند نہیں کر سکتے تھے وہ کھول نہیں سکتے، 40 دن تک سب نے کوشش کر ڈالی، کوئی اس کے قریب تک نہیں پہنچ سکا۔ یہاں بھی آج تاریخ نہیں دوہرا رہی ہے، 50 سے زیادہ ملک ہیں، 6 دن کے اندر ساری طاقت ختم ہو گئی تھی، لیکن ایک خیبر کا وارث اٹھا، اس نے بتایا اب دنیا ہم سے کہے گی اب صلح کر لو، اب نہ مارو، اب ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ درس ہم نے وہاں سے لیا ہے، لہذا مجلسوں میں خیبر پڑھتے ہیں تاکہ یہاں سے جوش کے ساتھ اٹھے کہ جب بھی کوئی رختہ مرحب سر اٹھانے کی کوشش کرے، اپنے زمانے میں کوئی علی کا غلام اٹھے اور اسے بتائے کل بھی ہم ہی پاتے تھے، آج بھی ہم ہی پاتے تھے۔ اس خیبر کو فتح کرنے والے کا بیٹا ہے حسین۔ حسین اس علی کا بیٹا۔ تاریخ میں اس بات کو میں یہاں روک رہا ہوں، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیا کمال ہے اور کیا ربط ہے خیبر شکن علی اور ان کے بیٹے حسین کے جگر میں، کیا تناسب ہے جس کو دشمن بھی سمجھتے ہیں۔ اس خیبر شکن کا بیٹا حسین گھر سے نکل رہا ہے کہ اب وقت کے مرحب کو علی کا بیٹا شکست دے گا۔ وہ مرحب قلعے میں تھا، یہاں آج حکومت اسلام کے نام پر کر رہا ہے لیکن کام یہود کے کر رہا ہے۔ حسین گھر سے نکلے کہ جڑ کو ختم کرنا، کسی ایک شخص کو مٹانے سے کام نہیں چلے گا، اسی لیے حسین نے کبھی شخص کی مخالفت کی ہی نہیں۔ کیا جملہ ہے حسین کے مدینے کے دربار میں؟ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قائم آل محمد تک ایک اصول بیان کر دیا، جہاں جہاں کوئی یزید جیسا ہوگا حسین جیسا اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید شخص کا نام ہے لیکن یزیدیت کردار کا نام ہے، حسین شخص کا نام ہے، حسینیت کردار کا نام ہے۔ یہ مجلسیں حسین سے محبت سکھاتی ہیں اور حسینیت کا درس دیتی ہیں تاکہ حسینی بن کر نکلو، تاکہ جب بھی کوئی یزید جیسا سر اٹھائے تم میں جرأت ہو کہ اسے کچل دو۔ اور اس وقت یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس کے پاس کتنی طاقت ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس کے پاس کتنی جرأت ہے۔ دنیا کے سارے اسلحے اس کے پاس ہو، ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہو، سارے بڑے ہتھیار اس کے پاس ہوں، لشکر ہو، ہمیں حسین نے یہ سکھایا ہی نہیں۔ حسین نے درس توحید دیا کہ اگر اللہ کی وحدانیت کو مان لیا ہے تو پھر کثرت سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ایک ایسا ہے جو ہر ایک پر بھاری ہے۔ تم اگر واقعاً توحید کے ماننے والے ہو تو لشکر کی کثرت سے نہ گھبرانا۔ اس لیے حسین نے مدینے سے آج 2 محرم ہو گئی، رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ 2 محرم ہو گئی۔
وہ دن جس دن مدینے کا مسافر کربلا پہنچا. یہاں بہت ظاہرین ہیں، اللہ آپ سب کو ظاہر بنائے. یہ بات آپ نے محسوس کی ہوگی، جو بھی ظاہر ہے، جب آپ کربلا میں داخل ہوتے ہیں، جب یہاں سے نکلتے ہیں، جو پہلی بار جا رہا ہے کربلا، جب یہاں سے آپ نکلتے ہیں تو مولا کے دربار میں یہ مانگوں گا، یہ بات کروں گا، یہ باتیں کروں گا، مولا کو وسیلہ بنا کر اس طرح کی گفتگو کروں گا، بارگاہ الہی میں اس طرح سے مناجات کروں گا. یہ ساری کیفیتیں آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں چلتی رہتی ہے. لیکن جب آپ کربلا پہنچتے ہیں، اس کو ہر ظاہر اپنے دل میں محسوس کریں، آپ سب بھول جاتے ہیں. جیسے ہی آپ کی نگاہ اس گنبد پہ پڑتی ہے، آپ کی چیز، ہر چیز بھول جاتے ہیں. صرف ایک جملہ یاد رہ جاتا ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے حسین تم پر ہمارا سلام. اب کچھ یاد نہیں. لیکن اس کے باوجود ایک سکون ملتا ہے. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، جتنی بے چینی میں نکلے ہو، کتنے اضطراب میں نکلے ہو، کتنی پریشانی میں نکلے ہو، کتنی حاجات کی برآوردگی کے لیے کربلا جا رہے ہو، جیسے ہی کربلا کی زمین پر پہنچتے ہیں، ایک سکون مل جاتا ہے، جیسے اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ سکون حسین کا احسان ہے، کیونکہ حسین سے پہلے جو کربلا پہنچا اسے دکھ ہوا، اسے اذیت ہوئی، اسے چوٹ لگی، اس کا خون نکلا. لیکن یہ حسین کا کمال ہے کہ اب کربلا نے اس طرح سے آمادش کر دی کہ اب میرے بعد جو کربلا آئے گا وہ میرا بن کر آئے گا، تو اسے اطمینان مل جائے گا، اسے سکون مل جائے گا. حسین جب کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے، راستے میں کا لشکر ملا. آپس میں یہ طے ہوا کہ نہ کوفے کی طرف جائیں گے، نہ مدینے کی طرف لوٹیں گے، بلکہ ایک بے راہے پہ چلیں گے جب تک نیا حکم نہ آ جائے. اب ایک نامعلوم منزل کی طرف ظاہری طور پر یہ کاروان بڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ چلتے چلتے حسین کی سواری رک گئی. علم امام کو سب ہے، لیکن دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے. امام نے سواری بڑھی. بعض روایات میں کہ امام نے 7 سواریاں لی اور کوئی سواری آگے بڑھنے کو تیار نہیں. اب امام نے وہاں جو لوگ تھے ان کو بلایا اور پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا آقا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا آقا اس کو ماریا کہتے ہیں، کہا شمس الفرات کہتے ہیں. امام نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ آقا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی طرف سے آواز آئی آقا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. حسین نے کربلا کا نام سنا، گھوڑے سے اترے، ایک جملہ کہا حسین نے، اعوذ باللہ من کرب و بلا، خدا کی پناہ چاہتا ہوں کرب سے اور بلا سے. گھوڑے سے زمین کو تشریف لائے، مٹی کو استشمام کیا، پھر فرمایا ہاں یقیناً یہ وہی مٹی ہے جو بچپن میں میرے نانا نے مجھے سنائی. یقیناً یہ وہی جگہ ہے جس کا وعدہ میرے نانا نے مجھ سے لیا تھا. عباس ہماری منزل آ گئی،
خیموں کو نصب کرو۔ ابو الفضل عباس نے خیموں کو لگانے کا حکم دیا، ترائی کا انتخاب کیا، گرمی ہے، صحرا، نہ جانے کتنے دن قیام کرنا پڑے، لہذا دریا کے نزدیک قیام کیا گیا۔ عباس نے دریا کے نزدیک خیموں کا انتظام کیا، خیمے نصب ہو گئے۔ خیمے نصب ہونے کے بعد ایک بار ابو الفضل عباس نے سیدانیوں کو خیمے کے نزدیک بلایا اور اب سواریوں کو انتظام کیا کہ وہ اترے۔ بیویاں اترنا شروع ہوئی تاکہ خیموں میں جگہ مل جائے، پناہ مل جائے۔ اس اثنا میں زینب اولیاء مقام اپنی سواری سے اتری، زمین کربلا پہ پہلا قدم رکھا تھا۔ تاریخ میں لکھا ایک ہوا چلی، ایک آندھی سی آئی، ایک ہوا کے چلنے کے نتیجے میں زینب کی چادر سر سے تھوڑی سی کھسکی، کچھ خاک اٹھی، زینب کے سر پر آ کر پڑی۔ شہزادی بے چین ہو گئی، میرے ماجائے کو بلاؤ، میرے ماجائے کو بلاؤ۔ حسین کا خبر پہنچی، حسین زینب کے نزدیک آئے، بہن اضطراب کی کیا بات ہے، پریشانی کی کیا بات ہے، آخر تم نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ فرمایا اے بھائی، آپ نے کس وادی کا انتخاب کیا ہے، آپ نے کس زمین کا انتخاب کیا ہے؟ کہا زینب کوئی خاص پریشانی ہے؟ کہا جیسے ہی میں نے پیر رکھا ایک سیاہ آندھی سی اٹھی، میری چادر کے اوپر سے کھسک گئی، کچھ خاک اٹھی میرے سروں پر آ گئی، مجھے یہ نشانیاں اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ اے بھیا کسی اور جگہ چلیے، کسی اور جگہ قیام کریے۔ حسین نے بہن کو دلاسا دیا، اے بہن زینب اب حسین کی یہی منزل ہے، ارے تم نے پہچانا نہیں، یہی تو وہ زمین ہے جس کا حسین کو انتظار تھا، یہی وہ زمین ہے جس کو ابراہیم سے امتحان لیا گیا، یہی وہ زمین ہے جس کو اسماعیل کا امتحان لیا گیا، یہی وہ زمین ہے جس پر موسیٰ کا امتحان لیا گیا، یہی وہ زمین ہے جس پر عیسیٰ کو ٹھوکر لگی۔ یہ تمام اضطراب انبیاء کا میرے ہی آنے کا مقدور تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے بابا نے صفین سے لوٹتے وقت مجھے کو آواز دے کر کہا تھا صبرن یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ صبر کرنا۔ سن 37 ہجری میں علی نے مجھے پکار کر کہا تھا اے ابا عبداللہ صبر کرنا، یہی تو میرے صبر کی جگہ ہے، یہی ہمارے قیام لگیں گے۔ زینب اب حسین یہاں سے کہیں نہیں جانے والا ہے، یہی ہمیں قتل کیا جائے گا، یہیں پر ہماری قبریں بنیں گی، ارے یہیں پر میرے علی اکبر کو زمین پر گرایا جائے گا، اسی مقام پر کون و محمد زمین پر گریں گے۔ یہ وہی زمین ہے جہاں قاسم پامال کیے جائیں گے، یہی میرے اصحاب اپنی قربانیاں دیں گے۔ زینب سنتی جاتی ہیں، حسین بیان کرتے جاتے ہیں، یک زینب نے کہا او بھیا ایک آواز اور پریشان کرتی ہے۔ زینب کون سی آواز؟ کہ بھیا نشیب سے کسی خاتون کے رونے کی آواز آتی ہے، ارے اس کے گریے میں اتنا درد ہے جیسے کوئی اپنے جوان کا ماتم کرتی ہو۔ حسین نے کہا تم نے پہچانا نہیں، یہ ہماری تمہاری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے جو مدینے کو چھوڑ کر میرے مقتل میں آ گئی۔ اجرکم اللہ، ہاں خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کر۔ حسین کربلا پہنچ گئے، کربلا کو آباد کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ زینب کربلا پہنچ گئی، ام کلثوم کربلا پہنچ گئی، بنی ہاشم کربلا پہنچ گئے۔ ابو الفضل عباس آپ نے خیموں کو دریا کے کنارے لگانے کا اہتمام کیا ہے، آپ نے یہی اہتمام کیا ہے تاکہ بچوں کو پیاس محسوس نہ ہو، گرمی میں کسی کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن ہم نے تاریخ میں یہی پڑھا کہ 3 دن نہ گزرے تھے خیموں کو ہٹانے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جب 7 محرم سے خیموں
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا